محترم، قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ رب العالمین چھوٹی سی سورت 30ویں پارے کے اندر، جسے ہم اور آپ سورہ عصر کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ ایک ایسی سورت ہے جو ہم میں سے بڑوں کو بھی اور ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی اکثر یاد ہوا کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جسے وہ سورت یاد ہوگی، اکثر لوگ 5 وقت کی نماز میں ایک آدھ مرتبہ تو ضرور سے پڑھ ہی لیتے ہوں گے۔ کتنی بھی آپ کو صورتیں یاد ہو، اکثر کا یہ حال ہوگا کہ 5 وقت کی نماز میں ایک آدھ مرتبہ وہ سورت آپ کی زبان پر تو آ ہی جاتی ہوگی نا۔ کبھی ذرا اس کے معنی اور مطلب پر بھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی سورت کے اندر اپنے بندوں سے کیا خطاب کر رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے اللہ رب العالمین؟ کبھی ہم اور آپ نے اس سورت کے معنی اور مطلب کو بھی سمجھنے کی کوشش کیا؟ اگر ظاہری طور پر پوچھوں، ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے بھائیوں کو اس کا ترجمہ بھی یاد ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یہ بتائیے اللہ تعالیٰ اگر کوئی بات نارملی طور پر بیان کر دے بغیر قسم کھائے تو کیا اس کے ماننے میں، اس پر یقین کرنے میں کسی مسلمان کو ذرہ برابر کوئی ہچکچاہٹ ہوگی؟ کچھ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی بات کو قسم کھا کر کے کہہ دے تو اس کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تمہیں دنیا کے اندر قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا کرو؟ صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ۔ اگر ضرورت پیش آ جائے، اشد ضرورت، لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ لوگ بات بات پر قسم کھاتے ہیں، معمولی باتوں پر لوگ قسم کھا لیتے ہیں، اور اب حالت تو یہ ہو گئی ہے، اللہ ہدایت دے ہماری قوم کو، لوگوں نے اللہ کے علاوہ نہ جانے کتنی چیزوں کی قسم کھانا شروع کر دیا ہے۔ کچھ لوگ قرآن کی قسم کھا لیتے ہیں، کچھ لوگ روزی کی قسم، کچھ لوگ اولاد کی قسم، کچھ لوگ سر کی قسم، نہ جانے کیسی کیسی قسم کا دنیا کے اندر لوگوں نے ایجاد کر لیا۔ یاد رکھیے گا یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے۔ پیارے نبی نے فرمایا من حالف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ میرے بھائی اپنے آپ کو اس سے بچائیے۔ پہلی بات تو قسم کھانا ہی نہیں چاہیے، بالکل نہیں، اور اگر قسم کھانے کی ضرورت پیش آ ہی جائے تو پھر سوائے اللہ کے اور کسی کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ یاد رکھنا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھایا تو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا رہا ہے نا، یہ شخص دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بڑے زبردست نقصان اور خسارے کے اندر ہے، اور آج یہ چیز عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک تجارت کرنے والا، کاروبار کرنے والا اپنے کاروبار کو قسم کے ذریعے سے آگے بڑھاتا ہے، قسم کھا کھا کر کے سودے بیچتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے سامان کو بیچنے کے لیے قسم کھاتا ہے تو یاد رکھو اس کی تجارت کے اندر سے اللہ تعالیٰ خیر و برکت ختم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ مقصد یہ تھا کہ میرا کاروبار آگے بڑھ جائے، میرا سامان بک جائے، اس لیے اس نے قسم کھایا ہے۔ آپ کو جو سچائی ہے لوگوں کے سامنے رکھ دیجئے، اگر کسی کو سمجھ میں آیا آپ سے سودا کرے گا، نہیں سمجھ میں آیا کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ رزاق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا روزی دینے والا ہے نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے اللہ کی ذات پر یقین رکھیے۔ اللہ